كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ یونس آیت نمبر 74 تا 82. پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر تذکرہ فرمایا. نوح علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے. ان آیات مبارکہ میں ان انبیاء کرام علیہم السلام کا اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومه، پھر بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سارے پیغمبروں کو. رسولان یہ جمع ہے الى قومہم، ان کی قوم کی طرف. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول یہ واحد کا صیغہ ہے، ایک پیغمبر. اور اس کی جمع کیا ہے؟ رسول. جیسے کہا جاتا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام رسولوں پر ایمان. تو ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے پیغمبر بھیجے ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات، وہ پیغمبر وہ رسول ان کے پاس واضح قسم کی نشانیاں لے کر آئے، دلائل لے کر آئے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لیکن وہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس سے پہلے اس کو جھٹلا دیا، پہلے نبیوں کو جھٹلا دیا، پھر انبیاء کو سمجھا رہے ہیں. اب وہ ضد پہ اڑ گئے کہ آج تک ہم نے انکار کیا، اب ہم ان کی بات مان لیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. یعنی اپنی ضد پہ وہ اڑ گئے اور ایمان لانے سے انکار کر دیا. اللہ پاک کہتا ہے کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم پھر مہر لگا دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر. جو بندہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ پکی پکی مہر کا بھی کلمہ پڑھ نہیں سکتا. یاد رکھو اس طرح کے الفاظ قرآن پاک میں کئی مقامات پر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ بندے کا قصور کیا ہوا. اللہ تعالیٰ جب ایسا کام کہتے ہیں کرتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرف آنے والا ہی نہیں. اللہ پاک کا علم تو ہر چیز کو محیط ہے. آج سے 10 سال بعد کیا ہوگا اللہ پاک کو سارا علم. 1000 سال بعد کیا ہونا ہے اللہ کو پتہ ہے. تو فرمایا کہ جب یہ حد سے بڑھ گئے ہیں اب یہ ادھر آنے والے ہی نہیں. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا. الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. یہ دونوں بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. ہارون علیہ السلام بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، 3 سال کا فرق تھا.
فرعون کی طرف آئے، فرعون کے سرداروں کی طرف آئے، بے آیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر۔ اللہ پاک نے نشانیاں دی موسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری، کہ جاؤ جا کے فرعون کو دکھاؤ، اور نشانیاں عجیب و غریب تھیں، اور لوگوں پہ پڑھی تو ہیں لیکن ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے دو معجزات تو مشہور تھے موسیٰ علیہ السلام، ایک وہ لاٹھی جب اس کو زمین پر پھینکتے سانپ بن جاتی، اور دوسرا ہاتھ ید بیضا، ایسے ہاتھ اندر سے نکالتے وہ سورج کی طرح چمکتا تھا۔ سبحان یہ دو معجزات۔ اس کے علاوہ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں فارسلنا، سورۃ اعراف آیت نمبر 133، ہم نے طوفان بھیجا ان پر، طوفان بھی ہے، والجراد ٹڈیاں، مکڑیاں جسے کہتے ہیں، والقمل اور جوئیں، والضفادع مینڈک، والدم اور خون، یعنی کھانا پکایا پیچھے کے اور خون بن جاتا تھا۔ اس طرح کے عذاب اللہ پاک نے ان پہ بھیجے تاکہ یہ لوگ مان لیں، اللہ تعالیٰ کو مان لیں، اللہ پر ایمان لیں، نبیوں پر ایمان لائیں۔ فاستکبروا، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا، نہیں مانا۔ قرآن پاک میں آتا ہے آگے 23ویں پارے میں، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ پڑھو تو تکبر کرتے تھے، ہم نہیں پڑھتے، الیاذ باللہ معاذ اللہ، انکار کر دیتے۔ تو فاستکبروا، تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے، اللہ معاف۔ اس لیے انکار کر دیا۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ان کے پاس حق آ چکا ہماری طرف سے، قالوا، کہنے لگے، ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی پھینکی، اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، پھر دوبارہ پکڑی وہ لاٹھی بن گئی، وہ یہ تو جادو ہے، جادوگر کرنا شروع کر دیے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم حق بات کو جب تمہارے پاس آئی ہے اس کو تم کہتے ہو اسحر ھذا، کہ یہ جادو ہے، تم اس میں جادو بتاتے ہو۔ ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جادوگروں کو تو کیا کہتے ہیں، وہ تو 2-4 منٹ کا کھیل ہوتا ہے، لوگوں کو دکھا کر پیسے حاصل کرنا ہو۔ تو فرمایا کہ جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیں گے اللہ پاک مجھے کامیابی عطا فرمائیں گے، میں اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر۔ قالوا، انہوں نے پھر یہ کہا، اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ ہمیں ہٹا دو، پھیر دو اس دین سے یا اس راستے سے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی ہمارے بڑے جو کفر و شرک کر رہے تھے، کیا تم ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ اللہ معاف۔ ہم تمہاری بات مان لیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ سارے معبود چھوڑ کے ایک خدا کو مان لیں، یہ کیسی بات ہے؟ تو یہ کہا کیا تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ تم ہمیں ہٹا دو اس راستے سے، اس طریقے سے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں کے لیے زمین میں سرداری ہو جائے، تم بادشاہ بن جاؤ، سردار بن جاؤ، تم یہ چاہتے ہو۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، انکار کر دیں، الیاذ باللہ معاذ اللہ۔ وقال فرعون، فرعون نے پھر اعلان کر دیا، ایتونی بکل ساحر علیم، جمع کرو میرے پاس سارے جادوگر، دنیا میں اعلان کرو اپنی مملکت میں، جہاں جہاں جو جادوگر بیٹھا وہ اپنا جادو کا فن لے کر میرے پاس آ گئے۔ فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آ گئے سارے جمع ہو گئے، کتنے آئے؟ بعض جگہ لکھا 72,000 جادوگر آئے، اور بعض جگہ لکھا 80,000۔ اب آپ خود دیکھیں، ایک بندہ آ رہا ہے، ظاہری بات اس کے ساتھ اس کا کوئی دوست یا کوئی اور ساتھی بھی ساتھ آئے گا، 80,000 تو یہ ہو گئے، ان کے ساتھ جو آنے والے ہیں وہ ساتھ 2-2 بندے بھی ساتھ جوڑے، 3 لاکھ بندہ بن جاتا ہے۔
بڑا سا گراؤنڈ جمع ہو گیا، چاشت کا وقت ہے، ادھر فرعون بیٹھا ہے، فرعون کے ساتھ اس کا وزیر حامان، قارون جو اس کا کہتے ہیں معتمد ساتھی تھا۔ قارون کا نام لکھا ہے منور، قارون کا نام منور لکھا ہے کتابوں میں، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن قارون کو پیسے کے نشے نے گمراہ کر دیا، اتنی دولت اس کو ملی کہ دولت کے نشے میں آ کے وہ گمراہ ہو گئے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے قارون، کزن جسے ہم کہتے ہیں، حقیقی چچا زاد بھائی، اور یہ تو ہم سب دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے کئی آپ کے رشتہ دار دوست ہوں گے، جب دولت نہیں تھی نماز پڑھتے تھے، سب کچھ ہو رہا ہے، دولت آ گئی نماز ختم ہو گئی، اللہ معاف۔ اب نماز کی چھٹی، اب ٹائم ہی نہیں ملتا، مصروفیت ہے جی کیا کریں گے۔ تو خیر فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، ادھر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، علیہ السلام بھی آ گئے، القوا ما انتم ملقون، ہاں بھائی ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو، کرو اپنے کرتب دکھاؤ، ان کو کہہ دیا۔ فلما القوا، جب ان جادوگروں نے اپنا وہ کرتب دکھایا، کرتب کیا، سب نے سوٹیاں، وہ کسی کے پاس رسی ہے، کسی کے پاس سوٹی ہے، جب وہ پھینکی، وہ اتنا بڑا میدان ہے، سوچو تو صحیح، 80,000 بندہ وہ ہے جو کرتب کرنا ہے، اور مجمع کتنا جمع ہوگا وہاں پر، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، وہ آج مقابلہ ہوگا، یعنی پہلے دور سے لگا ہوا ہے حق اور باطل کا مقابلہ، فرعون نے اپنا جمع کیا ہوگا سب کو، اور مقابلے میں نبی ہے موسیٰ علیہ السلام۔ جب ان سب نے ڈالا، فلما القوا، اپنی وہ سوٹیاں، فإذا حبالهم عصیهم یخیل الیہ من سحرهم انہا تسعی، ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں، قرآن پاک میں آتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن کے ہلنا شروع ہو گئے، دنیا دیکھ رہی ہے، اوہو اتنے سانپ جمع ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، جو تم نے یہ کام کیا ہے یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطل، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا، ختم کر دے گا، یہ جادو ہے جو تم نے کیا ہے۔ تو مجھے جادوگر کہتے تھے، جادوگر سب تم ہو جو تم نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے سارے کام کیے ہیں۔ جب یہ بات ہو گئی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام میدان میں آئے، یہاں تھوڑی تفصیل لکھی ہے قرآن پاک میں سورہ شعراء کے اندر، جی فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی لاٹھی جو ہے وہ اس کو جب ڈالا، کہتے ہیں اس سے پہلے جادوگر جب آئے نا تو انہوں نے فرعون سے بات چیت کی کہ ہم اگر مقابلہ کرتے ہیں اور کامیاب ہو گئے تو ہمیں کچھ ملے گا بھی صحیح، تو فرعون نے جواب دیا تھا، قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں پریشان نہ ہو، جو آپ کا کرایہ لگا ہے ہم وہ بھی دیں گے، آپ کو عہدے بھی دیں گے، آپ ہمارے مقرب لوگوں میں سے ہو جائیں، ایسی بات نہیں۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، ہاں بھی کرو، فالقوا حبالهم وعصیهم، جب انہوں نے اپنی رسیاں سوٹیاں ڈالی، اور ساتھ یہ بھی کہا، قالوا بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، ہم غالب آ گئے، اتنے سانپ، موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے، فرعون کی قسمیں اٹھا رہے تھے۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ لاٹھی جو ہے اس کو ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، کہتے ہیں وہ لاٹھی سانپ بن گئی، اژدہا، اور جتنے انہوں نے بنائے تھے سب کو وہ سانپ اژدہا مٹ میں کھا گیا، اتنا بڑا سانپ کھا گیا ان کو۔ ادھر وہ جب فارغ ہوا کھا کے، جادوگر نے دیکھ لیا، یار یہ جادوگر نہیں ہے، پتا ہوتا نا اپنے علم کا کہ جادوگر ہوتا تو اس کو بھی سانپ بن جاتا، بات کرتا، اس کو کھا گیا۔ پھر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے اللہ کے لیے، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ قال، فرعون بولا، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لائے اس سے پہلے میں تمہیں اجازت دیتا، مجھ سے بات بھی نہیں کی، پوچھا بھی نہیں، ایمان بھی لیا، کلمہ پڑھ لیا،
یہ کیا کیا؟ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، لگتا ہے یہ تمہارا بڑا ہے اسی نے تمہیں جادو سکھایا. استغفر اللہ. فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا. ورنہ اس کام سے بعد آپ انکار کر دو کلمے کا. انہوں نے کہا نہیں کوئی انکار نہیں، ہم نے حق بات کو دیکھ لیا. کہتے 70 بندوں کو اسی وقت فرعون نے کہا ان کو پھانسی دے دو تاکہ باقی دیکھ کے کلمے کا انکار کر دیں. جب 70 کو پھانسی دی باقی چپ کر کے بیٹھ گئے اس انتظار میں کہ ہمارا نمبر کب لگتا ہے. پھر فرعون نے سوچا اگر یہ کتارے پڑھ کے کافر میں پھانسی چلاتا ہے تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے کہ یہ حق پر ہے تو کلمہ اپنا جان دے رہے ہیں. تو اس نے کہا چھوڑو ان کو بعد میں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح اور کامیابی عطا فرمایا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے کام کی اصلاح نہیں کرتا. بے شک ہمارا تو کام ہی فساد کرنا ہے، فساد پھیلا رہے ہیں. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ حق بات کو ثابت کرتا ہے بِكَلِمَاتِهِ اپنے دلائل کے ساتھ. آگے پڑھیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگر جو مجرم لوگ ناپسند ہی سمجھے. اللہ نے حق بات کو حق کو غلبہ دینا ہوتا ہے. بے شک باطل آیا ہی مٹنے کے لیے، جیسے اطرق والے باغ میں جاء الحق زہق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا. اس لیے جب بندہ حق پر ہو پھر کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں. بھئی ہم حق پر ہیں، اللہ ہمیں کامیابی دے گا انشاءاللہ، اور کامیابی قدم چومتی بھی ہے. بے شک جب بندے کا عزم ارادہ ہوتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ اور عمل نصیب. آمین.